دادی جی کو بلا لو، ابو جان کو بلا لو، بھائی کو بلا لو، اور ماموں کو بلاؤ، چاچا کہہ رہا ہے میرا حق ہے، ابا کہہ رہا ہے میرا حق ہے، ماموں کہہ رہا ہے میرا حق ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس وقت تم قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا تم سمجھتے ہو قرآن ہنس ہنس کے آ رہا ہے اور نہیں قرآن رو رو کے آ رہا ہے۔ کو ظالموں تمہیں شرم نہ آئی؟ بچی کا رشتہ دیکھنے گئے، مجھے یاد نہیں کیا، منگنی پہ مجھے یاد نہیں کیا، عید تہوار پہ کپڑے دینے گئے مجھے یاد نہیں کیا، تاریخ رکھی مجھے یاد نہیں کیا، بارات کے آنے پہ مجھے یاد نہیں کیا، کھڑے ہو کے کھانا کھلایا مجھے یاد نہیں کیا، جہیز کی لعنت پہ یاد نہیں کیا، دودھ پلائی کی رسم پہ لڑکے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈالتے ہوئے مجھے یاد نہیں کیا، جمعے کے دن بارات کا دن رکھا، جمعے کے دن شادی کی تاریخ رکھی، کتنے براتیوں کا نماز جمعہ قضا ہوا، پکانے والے نے نماز جمعہ نہ پڑھی، اور میز سجانے والے نے، شادی حال والوں کے ویٹروں نے نماز جمعہ نہ پڑھی، گھر کے کئی افراد نے، کئی عورتوں نے نماز جمعہ چھوڑ دی۔ رب کائنات کی قسم ہے قرآن کی برکات بعد میں لے کے جائے گی، اتنی بے نمازیوں کی نحوست لعنت جھولی میں پہلے لے کے جائے گی۔ اب قرآن پاک لے آؤ، جب مریں گے تب قرآن یاد آئے گا۔ او لوگو، بچی کے رخصتی کے وقت قرآن یاد آئے گا۔ ان علماء سے پوچھتے کیوں شرم آتی ہے، ان سے پوچھو رخصتی کے وقت جب قرآن اٹھا کر بے وضو کی حالت میں اللہ اکبر جس کے سر پہ رکھ رہے ہو اور امید رکھ رہے ہو قرآن رحمت برسائے گا، قرآن سے بھی تو پوچھو، پکار پکار کے کہہ رہا ہے اپنی سنائی جاؤ گے، میری بھی تو سنو۔ اللہ اکبر، جس کے سر پر رحمت سمجھ کے مجھے رکھا گیا، اس سے پوچھو ماں کی گود سے لے کر BA پاس تک، پھر شادی کے دنوں سے لے کر آج رخصتی وقت جو میرے سر پر کتاب موجود ہے، اسے کبھی کھول کے دیکھا کہ نہیں؟ میں تجھے جانتا ہی نہیں، میں تیرے پہ رحمت کیسے برساؤں؟ حدول الفاطمۃ الزہرا ہو، حدول الرقیہ ہو، ام کلثوم زینب ہو، خدیجہ عائشہ ہو، مجھے بھی ان کے سر پہ رحمت کا سایہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، چنیوٹ کے غیور مسلمانوں، جس نے بیوٹی پارلر میں باپ اور بھائی کی حلال کمائی کے 25,000 روپے ضائع کیے ہوں، پوز بلوا کر مووی والے کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ اکبر اپنا چہرہ اپنا جسم ظاہر کیا ہو، قرآن اس پہ رخصتی کے وقت رحمت نہیں برساتا بلکہ خدا کی لعنت برساتا ہے۔ گاڑی میں قرآن پاک سنہری بکسے میں، چنیوٹ کے کاریگر نے نقش و نگار نکال کر صندوقڑی بنائی، باکس بنایا قرآن پاک کا، آگے آگے لے کے جا رہے ہو۔ ابھی شادی نہیں کرنی، 6 مہینے کا ٹائم دو، اول تو جہیز چاہیے، کوئی نہیں لائے گی تو کہاں رکھیں گے؟ بہو کا جہیز آیا، سسر نے کمرہ خالی کر دیا، دیور جیٹھ نے خالی کر دیا، درانی جٹھانی نے کہا میرے کمرے میں رکھ لو، لیکن رب کائنات کی قسم قرآن پاک گھر کے شہن میں پڑا ہوا ہے، کوئی کمرے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اماں آ گئی، ابا آ گئے، کہتے جاؤ مسجد میں رکھ کے آ جاؤ، ہمارے گھر میں سے کون پڑے گا؟ ایمان والی معززات گھرانے کی، باغیرت گھرانے کی، غیرت والی عورتوں 6 مہینے بعد بکسا کھولتی ہو، پیٹیاں کھولتی ہو، الماریاں کھولتی ہو، جہیز کے سامان کو ہوا لگاتی ہو، یہ میرا بھائی دبئی سے لایا تھا، یہ ڈینر سیٹ میرے بھائی کا دوست انگلینڈ سے لایا تھا، یہ میرے ابے جان نے کپڑے لاہور سے لا کے دیے تھے، یہ پشاور کا مال ہے، یہ چائنا کا مال ہے۔ اللہ اکبر، کپڑا باپ نے دیا، کمبل بھائی نے دیا، اور قرآن پاک کھول لے، کبھی صندوقڑی سے قرآن پاک کو نکال کر سینے سے لگا کر ہوا
لگا لے، کمبل تیرے بھائی نے دیا، یہ ڈنر سیٹ تیرے باپ نے دیا، قرآن سینے سے لگا، یہ تجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ تھوڑا 2 قدم اور آگے چلو، شام کو گھر والا آیا، گھر کے اندر مسکراتی مسکراتی پھر رہی ہے، کیا بات ہے کہ تجھے شام کو بتاؤں گی، شام کیا بات ہے، کہنے لگی تجھے مبارک ہو، پہلے سونے کی انگوٹھی بنا کے دے، پہلے بریسلٹ بنوا کے دے، کیا بات ہے، تجھے مبارک ہو، تیرا وارث آ رہا ہے، میں ماں بننے والی ہوں، تو باپ بننے والا ہے۔ پھدک پھدک کے پھر رہا تھا، رات کے 12 بجے مٹھائی لا کے منہ میٹھا کرا رہا تھا، دونوں میاں بیوی بیٹھ کے ساری رات سوچا کرتے تھے، لڑکا ہوا تو کیا بنائیں گے، لڑکی ہوئی تو کیا بنائیں گے، تیری منہ سے ڈاکٹر نکلا، تیرے منہ سے انجینئر نکلا، تیرے منہ سے وکیل نکلا، رب کائنات کی قسم ہے 9 مہینے خدا کی امانت تیرے پیٹ میں پلتی رہی، کبھی تیرے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ آنے والے وارث کو ہم خدا کے قرآن کا مہمان بنائیں گے۔ پھر آج تعویذ لیتے پھر رہے ہو، بھاگتے پھر رہے ہو، مولوی صاحب کوئی حل بتاؤ اولاد فرما بردار ہو جائے، مولوی صاحب کوئی دعا کر دو، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، اور تعویذ بعد میں لے، چینی بعد میں پڑوا، چنے بعد میں پڑوا، پانی بعد میں پڑوا، لونگ الائچی بعد میں پڑا، پہلے مصلی بچھا کے توبہ کر، جو تو نے قرآن سے بے وفائی کی، رب کائنات کی قسم ہے کسی کے جادو کا اثر نہیں ہو رہا، قرآن سے بے وفائی کرنے کی وجہ سے پھٹکار برس رہی ہے۔ امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، انڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا، اور نہیں امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا، انڈیا نے بیڑا غرق نہیں کیا، اچھا وہ اتنے ویلے بیٹھے ہمارا بیڑا غرق کریں، ان کے بچے کوئی نہیں، ان کے پاس ایٹمی طاقت کوئی نہیں، ان کا ملک کوئی نہیں، انہیں سوچ پڑی کہ ہمارا بیڑا غرق کریں، نہ امریکہ نے بیڑا غرق کیا، نہ انڈیا نے بیڑا غرق کیا، صبح سے لے کر شام تک تیرے گھر کے فرد نے ایک نماز کا سجدہ نہیں کیا، رب کائنات کی قسم ہے اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تیرے دسترخوان میں بے برکتی آ گئی ہے۔ انڈیا نے بیڑا غرق کوئی نہیں کیا، تیری بیٹی صبح کالج کی کتابیں لے کر اپنے بیگ گلے میں ڈال کر اس انداز سے نکلی، بھائی کپڑوں کو دیکھ کے مارے شرم کے اندر چلا گیا، باپ کی نگاہیں جھک گئی، تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا، اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں نے اس بے حیا عورت کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، اس بے پردگی کی وجہ سے رب کائنات کی قسم ہے تیرے میرے گھر کے عمل میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ شادی کے جوڑے دیکھنے والوں، اللہ اکبر، دوست کے ولیمے میں برات میں کپڑے دیکھنے والوں، کبھی ان علماء کرام سے اللہ دن رات ان کا بھلا کرے، ان سے پوچھا کرو قبر کا جوڑا کون سا ہے، تمہیں بتائیں گے۔ اگر مرد کا انتقال ہو جائے 3 کپڑوں میں کفن دو، ایک سینہ بند، 2 چادریں۔ اگر میری بیٹی بھی اللہ تمہارے سہاگ کو اور تمہیں سلامت رکھے، دنیا فانی ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 کپڑے مرد کو ملیں گے، 5 کپڑے عورت کو ملیں گے، ایک سینہ بند ہے، ایک ہزار بند ہے، 2 چادریں ہیں، سارا جسم سارا وجود چھپ گیا، 5ویں چادر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، اس کا کیا کروں؟ فرمایا اس کے ننگے بالوں پر ڈال دے، اب تو مر گئی جس نے کبھی بچپنے میں دوپٹہ نہ لیا، جوانی میں دوپٹہ نہ لیا، ماں باپ کے سامنے کالج کی لائن میں دوپٹہ نہ لیا، بازار
بازاروں میں عید کی خریداری میں، بچے کے کپڑوں کی خریداری میں، مارکیٹ میں کبھی دوپٹہ نہ لیا، شادی بیاہ میں ننگے سر پھرا کرتی تھی، آج مر گئی کا معاملہ تمام ہو گیا، کام ختم ہو گیا، اب اس کے سر پہ دوپٹہ کیسا؟ عرش عظیم کے مالک کی آواز آئی، تمہاری غیرت ختم ہو گئی، تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے، جب تک تمہارے سے ملتی رہی ننگے سر رہی، تمہارے ایمان میں فرق نہ آیا۔ اللہ اکبر، اب قبر میں آ کے میرے سے ملاقات کرے گی، میں نہیں چاہتا جب میرے سے ملاقات کرے میری بندی کا سر ننگا ہو۔ چلیے اٹھ کے مسلمانوں جاؤ اپنی بچیوں بہنوں کو جا کے بتا دینا، جو اللہ قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ چلیے اٹھ کی مارکیٹوں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟